بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صلوات پڑھیں. مومنین اکرام، عزیزان محترم اور میرے لیے واجب الاحترام ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ کروں گا کہ معبود جتنے افراد عزاداری یہاں کر رہے ہیں ان سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان سب کی حفاظت فرمانا، اور جتنے عزادار پاکستان میں اور پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں خصوصاً اس یورپ کے اندر، ان سب کی حفاظت فرمانا. ہم سب کو سیرت حسین ابن علی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی زندگی اور عاقبت حسین ابن علی کے ساتھ ہوں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. مومنین اکرام، پروردگار عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب تیرے پروردگار عالم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے تو کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو آپ نے فرمایا میری ذریت کو یہ عہدہ ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا، لیکن جو ظالم ہے ان کو نہیں ملے گا. مومن، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا فرمائی ہے، اس امامت سے پہلے ابراہیم کا کیا مقام تھا اور امامت کے بعد کیا مقام تھا؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جب امامت عطا فرمائی تو ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. نبوت بھی پاس ہے، رسالت بھی پاس ہے. نبوت اور رسالت کے بعد جو رتبہ مل رہا ہے وہ سارے امتحانات کے بعد ہے، وہاں پر پروردگار کی امامت عطا فرما رہا ہے. تو اگر ہم چاہیں کہ ان دو فرقوں میں دیکھیں کہ پہلے میں اور ابھی میں کیا فرق ہے، تو ہمارے لیے پہلے ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آنے چاہیے کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں اور امام کسے کہتے ہیں. آپ کی توجہ کو میں طالب ہوں، تھوڑی سی بات تمہید میں ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی وہ جو اللہ سے وحی حاصل کرے، خدا کے پیغام کو حاصل کرے، وہ نبی. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جو خدا سے پیغام لیا ہو لوگوں تک وہ پہنچا دے، اسے رسول کہتے ہیں. جو پیغام خدا سے لے لیا ہے اب اس کو پہنچانا بھی تو ہے. اس پیغام کو جب لوگوں تک پہنچایا جائے گا تو یہ رسول ہوگا. اور امام کسے کہتے ہیں؟ امام یہ ہے کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا ہے وحی کی شکل میں، اس کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، لیکن اب ایک اور چیز رہتی ہے، اس میں رہبریت رہتی ہے. اس نظام کو، اس چیز کو ایپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا انسانیت کے درمیان رہتا ہے. تو جو امام اسے کہتے ہیں جو اس وحی کے اندر رہبریت کرے، ہر میدان کے اندر، اخلاقی میدان میں، دینی میدان میں، سیاسی بنیادوں پہ یا عملی میدان میں جو قیادت کرے گا اس کو امام کہتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے رسول اور امام کا جو فرق ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. رسول جو ہے نا اس کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے، اور امامت جو ہے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ خاص قوموں کے لیے ہیں. حضرت نوح تشریف لے کے آئے، لیکن حضرت نوح جو ہے نا وہ عراق کے لیے. اور حضرت ہود تشریف لے کے آئے تو حضرت ہود قوم عاد کے لیے. حضرت صالح آئے اور حضرت صالح قوم سمود کے لیے ہیں. حضرت لوط آئے تو وہ قوم جو اردن کے اطراف میں رہتی تھی جسے قوم لوط کہا جاتا ہے، آپ اس کے لیے. حضرت شعیب آئے تو آپ شمالی سعودی عرب جو مدین کا علاقہ ہے اس کے لیے آئے. حضرت عیسیٰ آئے تو بنی اسرائیل کے لیے آئے.
حضرت موسیٰ آئے تو بنی اسرائیل کے لیے آئے، حضرت یونس آئے تو قوم نینوا کے لیے آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر نبی جو آ رہا ہے وہ الگ میدان میں ہے، ایک خاص دائرہ محدود ہے، لیکن جب بات آتی ہے امامت کی تو پھر پروردگار یہ نہیں فرماتا ابراہیم ہم نے آپ کو نینوا کا امام بنا دیا، پروردگار یہ نہیں فرماتا ابراہیم ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کا امام بنا دیا، پروردگار یہ نہیں فرماتا ابراہیم ہم نے آپ کو فلسطین کا بنا دیا، پروردگار یہ نہیں فرماتا امامت کے اوپر کہ ابراہیم ہم نے آپ کو حجاز کا امام بنا دیا، بلکہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم اب آپ کو انسانیت کا امام بنا۔ انسانیت وہ میدان ہے جہاں پہ سارے افراد آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو مقام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو مومنین کرام ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ بالکل اسی طرح سے رسول وہ جو پیغام لوگوں تک پہنچائے، نبی جو پیغام لے اور رسول وہ جو پیغام پہنچائے، بالکل اسی طرح سے کتنے ہی افراد ایسے ہوں گے جو ان کے پاس کئی عہدے ہوتے ہیں، آپ میں سے بیٹھے ہوں گے، جیسے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو اپنے ماؤں کے بچے ہیں، ماں کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ بچہ کہلائیں گے، اور اگر بہنوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو بھائی کہلائیں گے، تو بھائی بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اپنی ماں کے بچے ہیں اور بہنوں کے وہ بھائی ہیں، تو دونوں عہدے ان کے پاس ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے کہ پروردگار دو عالم نے ان کو ایک اور عہدہ دیا ہوگا کہ وہ ایک انسان ہے لیکن بچوں کا باپ بھی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ عہدے الگ الگ ہیں، رشتے الگ الگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ فرد ایک ہو، بالکل اسی طرح سے نبوت ایک الگ عہدہ ہے، رسالت ایک الگ عہدہ ہے، اور امامت ایک الگ عہدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک کے پاس سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو نبی جو تشریف لے کے آتے ہیں ان کی مثال استاد کی طرح ہوتی ہے، جیسے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے اس کی مثال پرنسپل کی طرح ہوتی ہے۔ اب دیکھیے استاد جو ہے وہ ایک اسکول میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ استاد ہو سکتے ہیں، کتنے ہی استاد ایک اسکول میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو پرنسپل ہے جو لیڈ کرے گا وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھائیوں ایک ہی ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ابراہیم اگر رسول ہوتے تو نینوا کے لیے ہوتے، عراق کے لیے ہوتے، مشرق کے لیے ہوتے، مغرب کے لیے ہوتے، پروردگار دو عالم نے فرمایا نہیں ابراہیم ہم نے آپ کو امام بنایا ہے، للناس اماما، اب آپ انسانیت کے امام بنے۔ تو مومنین کرام دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کی ذات ہے جنہیں انسانیت کے لیے امام بنایا ہے، ایک حسین ابن علی کی ذات ہے جنہیں اس انسانیت کے لیے اسوہ بنایا۔ فرق یہ ہے کہ ابراہیم کو کہا پہلے آپ نے امتحان دینا ہے پھر امامت کریں گے، اور امام حسین سے امتحان بعد میں لیا، پہلے امامت عطا، امتحان بعد میں لیا ہے، پہلے امامت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے بزرگ عالم دین تھے، ان کے مجھے مصرے یاد آ گئے کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، انہوں نے فرمایا کہ چلو سلام کریں ایسے، بولو آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے، بولو آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور فرماتے ہیں تو درود پڑھے گا محمد والے فرماتے ہیں بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھر۔ تو انسانیت کے لیے پروردگار دو عالم نے جن کو امام بنایا ہے، مومنین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت جب آ جاتی ہے ابراہیم پھر ابو الائمہ بن گئے، ابو الانبیاء بن گئے، انبیاء کے باپ، انسانیت کے لیے امام بنے، اور جتنے نبی ہیں ان سب کا باپ بن گئے، اس لیے آپ کا لقب ہے شیخ الانبیاء۔ پر ایک ہمارے نبی ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے فرمایا ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے آیا، اور ہمارے نبی کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے،
اور کبھی پروردگار دو عالم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ للعالمین نذیرا، اے حبیب آپ عالمین کے لیے بن کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی ہوتے تو خاص علاقے کے لیے بن کے آئے. آپ تنہا نبی نہیں بلکہ امام بھی ہے، کیونکہ امام ہے رتبہ اب ساری انسانیت کے لیے ہے، اور جو آپ کا جانشین ہوں گے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے امام بنیں گے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اور ایک فرق یہ ہے کہ نبوت کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور امامت کا دائرہ سب کے لیے ہوتا ہے. اور نبوت کا جو پیغام ہے وہ بھی محدود ہے، وہ خاص افراد کے لیے ہے. امامت جو ہے وہ سب کے لیے ہے. اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو راستہ دکھاتے ہیں، منزل دکھاتے ہیں. ان کو نبی کہا جاتا ہے کہ بھائی راستہ وہ ہے، یہ نبی ہے. اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو راستہ بناتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو منزل دکھائیں وہ نبی کہلاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منزل راہ بناتے ہیں، یہ رسول کہلاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود منزل بن جاتے ہیں، وہ امام کہلاتے ہیں، جو خود منزل بن جاتے ہیں. حضرت امام حسین خود منزل راہ ہے، خود ہدف ہے. امام حسین نے فرمایا لکم فی یا اسوا، میری ذات تمہارے لیے اسوا، یعنی تم نے کہاں تک پہنچنا ہے. آپ دیکھیے اسوا جس تک انسان نے جانا ہو. اگر رسول تو رسول تک نہیں جانا ہوتا، رسول کی بات ماننی ہوتی ہے، نبی کی بات ماننی ہوتی ہے، لیکن امام تک پہنچنا ہوتا ہے. انسانیت کو امام تک پہنچنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے مومنین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود پڑھیے گا محمد والے محمد پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اب یہ ہم نے حضرت ابراہیم تک پہنچنا ہے. ابراہیم کی بات نہیں بلکہ ابراہیم تک پہنچنا ہے، یہ ہماری منزل ہے. پروردگار دو عالم نے ابراہیم کو انسانیت کے لیے امام بنایا. بالکل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کی مثال یہ ہے، آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، حج پہ چلے گئے، حج پہ جانے کے بعد آپ نے حج کی نیت کی ہے، اس کے بعد آپ نے طواف کر لیا ہے، اور اب نماز پڑھنے کی باری آئی ہے. نماز پڑھنے کی باری آئی ہے. اب نماز کہاں پڑھیں گے؟ اب حکم پروردگار یہ ہے کہ بندے جس نے نیت کر لی ہے حج کی اور طواف بھی کر لیا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا ہے، آجا تو ابراہیم کے مقام پہ کھڑے ہو جا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم خطا کار کہاں کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں. میں کہاں، ابراہیم کہاں؟ اگر کسی سے کہا جائے بھائی یہاں رسول کھڑے ہوتے تھے، یہاں پہ کھڑے ہو جو، وہ کیسے کھڑے ہوگا؟ اس کی کیا ضرورت؟ تو مومنین کرام خداوند متعال فرماتا ہے اے حاجی اب تو ابراہیم کی جگہ پہ کھڑے ہو جا. معبود اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں اعتکاف کرنے آیا ہوں، میں ثواب لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیونکہ چاروں طرف بت ہے اور ہمیں بت شکل کی تلاش ہے، وہ ابراہیم ہے. جب تک تو ابراہیم نہیں بنے گا، ابراہیم کی جگہ پہ کھڑے ہو کے تیری بات بننے والی نہیں ہے. درود پڑے گا محمد والے محمد. ابراہیم کی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے. بالکل اسی طرح سے حسین ابن علی کی یاد بنانے والوں کربلا کا پیغام بھی سنو. حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین ابن علی اگر یہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا صرف ایک فرد تک محدود رہتی ہے. ہم آتے اپنا ثواب کماتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی نے نقشہ بدل کے رکھا. فرمایا مثلی، میرے جیسا، یعنی میرے جیسے بھی آئیں گے، اس جیسے بھی آئیں گے. فرمایا ان کی شان کیا ہوگی، فرق کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا جو میرے جیسا ہوگا وہ ثواب کا متلاشی نہیں ہوگا، میری راہ کا متلاشی ہوگا کہ حسین ابن علی کہاں کہاں جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद हुसैन इब्न अली ने फरमाया मिस्ली, मेरे जैसा। हुसैन इब्न अली किसकी तलाश में है? ए काले कपड़े पहनने वालों, अगरचे ये मातम की एक रस्म है, ज़रूरी है, लेकिन फर्श अज़ाब बिछाने वालों, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन हुसैन इन चीज़ों की तलाश में नहीं है। ये करबला इसलिए नहीं कि कोई काले कपड़े पहने, काले कपड़े कोई भी पहन सकता है। करबला की जो सौगात है, हुसैन इब्न अली जो चाहते हैं इंसानियत को हदिया करें, वो मिस्री हुसैन इब्न अली अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे हजरत इकबाल ने कहा कि मुझे परेशान खातिर को पैगाम ये लबे साहिल ने दिया, मुझे परेशान खातिर को पैगाम ये लबे साहिल ने दिया, है दूर विसाले बहर अभी तू दरिया में घबरा भी गई। मुझे परेशान खातिर को, वो मोजे जो समुद्र पे उठती हैं, उनके किनारे पे उठती हैं, आपने देखा इनका खास मिजाज होता है, वो जब किनारे पे आ जाती है तो एक मरतबा ठंडी होकर बैठ जाती है। हजरत इकबाल उनको पैगाम देते हैं, मुझे परेशान खातिर को पैगाम ये लबे साहिल ने दिया, लेकिन साहिल का किनारा उसे कुछ और ही पैगाम देता है, कहता है दूर विसाले बहर अली कभी, समुंदर वो दरिया जिस तक तूने पहुंचना है वो तो दूर है, तू दरिया में घबरा भी गई, तू किनारे पे आके थक भी गई। ए काले कपड़े पहनने वालों, ए मातम करने वालों, हुसैन इब्न अली पैगाम देता है कि करबला इस मातम से आगे का नाम है, इन काले कपड़ों से आगे का नाम है। यहाँ पे रह के थकना नहीं है, बल्कि हुसैन इब्न अली की तरह मैदान में निकल के हर यजीद की बैत का इनकार करना। नारे हैदरी, जैसे हुसैन इब्न अली ने इनकार किया, वो क्या खूब कहा कि ए कौम फिर वही तबाही का है ज़माना, ए कौम फिर वही तबाही का है ज़माना, इस्लाम है फिर तीरो हवादिस का निशाना। ए कौम फिर वही तबाही का है ज़माना, और इस्लाम है फिर तीरो हवादिस का निशाना। क्यों चुप हो भाई, किस वजह से चुप हो? क्यों चुप हो? फिर छेड़ उसी शान से तराना, क्यों चुप हो? फिर छेड़ उसी शान से तराना, तारीख में रह जाएगा सिर्फ मर्दों का फसाना, मर्द सिर्फ रह जाएंगे और जो भगोड़े हैं इनके नाम भी मिट जाएंगे। ए कौम फिर वही तबाही का है ज़माना, इस्लाम है फिर तीरो हवादिस का निशाना। क्यों चुप हो? फिर छेड़ उसी शान से तराना, तारीख में रह जाएगा सिर्फ मर्दों का फसाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्न अली हो। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मिस्ली लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्न अली हो। मोमिन कराम, करबला का जो पैगाम है, इमाम हुसैन ने अपने बच्चों से कहा, फरमाया इस्तइद्दु लिलबला, मेरे बेटो मेरे बच्चों अपने आप को तैयार करो बला के लिए, अपने आप को राहत के लिए नहीं, एसी के लिए नहीं। मोमिन कराम, आप देखिए इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, फरमाया इस्तइद्दु लिलबला, मसाइब के लिए तलाश करो। क्यों क्यों? फरमाया मेरे बच्चों अपने आप को मसाइब के लिए तलाश करो, इसलिए कि ये मार्का जो है, जो करबला का जो मार्का है, खुदावंद मुताल इसे इमामत अता फरमाना। हुसैन इब्न अली वो हस्ती है जो हुसैन के पीछे चलेगा, खुदा उसको भी इमामत अता फरमाएगा। यही वजह है इब्राहिम अकेले को इमामत मिली है और हुसैन के पूरे काफिले को इमामत मिली है, काफिले को इमामत मिली है। आपकी क्या कैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जैसे हुसैन के लाल अली अस्कर हैं, इंसानियत के लाल एक जगह पे, हुसैनियत के बच्चे एक जगह पे, लेकिन इस बच्चे को करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली के पीछे चलने की वजह से इमामत मिली। कोई बच्चा इस बच्चे से आगे नहीं बढ़ सकता, जितने भी बच्चे आएंगे तरोज़े क़यामत इस बच्चे से आगे नहीं बढ़ सकते। और हजरत अली अकबर को नौजवानों में इमामत मिली, जितने भी जवान आएंगे तरोज़े क़यामत तक किसी माई का लाल, किसी माँ का लाल इतनी ताकत पैदा नहीं कर सकता कि अली अकबर से आगे। क्योंकि
انسانیت کے لیے امام بنائے گئے ہیں، اور حر اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کیا، خاص مقام پیدا کیا کہ اس کو بھی امامت ملی ہے۔ وہ کس کی امامت ملی ہے؟ گناہ گاروں کی امامت ملی، کہ جو گناہ گار بھی توبہ کرنا چاہے گا اسے حر کو اتباع کرنا پڑے گا، حر کی طرح آنا پڑے گا، حسین ابن علی کے قدموں پہ جھکنا پڑے گا۔ وہ راستہ جو حر نے اپنایا ہے وہ حر کی قیادت میں اور حر کی سربراہی میں اور حر کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی توبہ کو قبول کرے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کارواں جسے کربلا کہتے ہیں، یہ وہ صرف میدان نہیں ہے، ثواب کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ جو میرے پیچھے چلے مثلی وہ میرے جیسا بن جائے۔ مومنین کرام، یہاں پر پیغام کربلا میں روکنا چاہتا ہوں اور ساری گفتگو کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین ابن علی جیسے دیکھنا چاہتے ہیں وہ مثلی میرے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھے جس میں خوشبو حسین نظر آئے۔ حسین چاہتے ہیں کوئی ہو، کوئی عزادار ایسا بھی ہو، کوئی کالے کپڑے والا ایسا بھی ہو جس کے اندر جسے آپ دیکھیں تو وہ مثل حسین ہو۔ آپ تلاش کیجئے اس زمانے میں، کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین آرزو کرے اور زمانے میں وہ قبول نہ ہو؟ ہاں تلاش کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا فرد ہے جو اگرچہ حسین کا غلام ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے، لیکن اس میں خوشبو حسین کی ہے، اس کا انداز حسین کا ہے، وہ رہبر زمان ہے۔ آپ دیکھیے گا جو انداز حسین ابن علی کا ہے وہی حسین کے اس غلام کا ہے۔ جیسے حسین ابن علی نے یزید وقت کی بیعت کا انکار کیا، ویسے اس حسین کے بیٹے نے، رہبر معظم نے، جتنے غلام ہیں آپ دیکھیے ان سے راستہ جدا کیا اور تمام شیاطین کی بیعت سے انکار کیا۔ انداز وہی ہے، انداز بدلا نہیں ہے۔ جیسے حسین تمہیں مثل دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے حسین اکیلے تھے، ہر ایک نے اپنی جان بچائی اور رستہ الگ کیا، اسی طرح سے ہر مسلمان ملک کے حکمران نے اپنی جان بچائی ہے اور رستہ جدا کیا۔ ہاں صرف ایک زہرا کا لال کا بیٹا رہ گیا تھا، صرف رہبر رہ گئے تھے اور شیاطین وقت تھے۔ جیسے حسین اکیلے میدان میں آئے ویسے رہبر اکیلے میدان میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ حسین ابن علی کی دعا یہ ہے، عزادارو آپ آئے ہو، اپنی حاجتیں لے کے آؤ، میں بہت خطا کار، بہت ادنا سا حقیر سا انسان ہوں، بے شک آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، ہر کوئی روتا بھی جائے، دعائیں بھی مانگتا جائے، لیکن حسین ابن علی کی آرزو جو ہے اس کے لیے دعا مانگو۔ آپ آئے ہو دعا مانگو، ٹھیک ہے، بیٹے بھی اسی در سے ملتے ہیں، دولت بھی اسی در سے ملتی ہے، آپ کو جو مسئلے مسائل ہیں رہائش کے، اقتدار کے، گھر کے، باہر کے، سب اسی در سے ملتے ہیں۔ اس در سے کیا کیا نہیں ملتا، لیکن جو حسین ابن علی بلاتے ہیں کربلا میں آپ کو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کون ہے جو مجھ سے مدد لینے کے لیے آئے۔ حسین ابن علی یہ آواز بلند نہیں کرتے کہ حل من منصور، کربلا ایک الگ میدان ہے کہ ہے کوئی جو مدد کا طالب ہو۔ حسین ابن علی کا یہاں انداز الگ ہے، میدان کربلا میں حسین ابن علی یہ نہیں کہتے حل من منصور، کوئی ہے جو حاجت لینے والا ہو آ جائے، لیکن میدان الگ ہے، اس لیے فرمایا میدان عشق ہے۔ میدان عشق میں فرمایا حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے۔ مومنین کرام، یہاں ہمارے لیے ضروری ہے، اور ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حسین ابن علی جیسے امام، اور آپ کی خدمت میں فرمایا نبی، ان میں فرق بیان کیا کہ امام کتنے ہو سکتے ہیں اور نبی کتنے ہو سکتے ہیں۔ نبی ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک زمانے تک جب تک نیا امام نہیں آتا ابراہیم کی امامت چلے گی۔ جب تک نیا امام نہیں آتا ابراہیم کی امامت چلے گی، بھلے اس میں ہزاروں نبی آ جائیں، لاکھوں نبی آ جائیں۔ بالکل اسی طرح سے استاد کتنے ہوتے ہیں، اور مومنین کرام استاد کتنے ہوتے ہیں اور پرنسپل کتنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں جو پڑھنے والے کتنے ہو سکتے ہیں، پڑھنے والے ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ آن لائن اگر آپ چلے جائیں تو لاکھوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور استاد وہ بھی ہزاروں ہو سکتے ہیں، سینکڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن پرنسپل کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ بس ایک ہی ہو سکتا ہے۔
بالکل اسی طرح سے ہمارا دین ایک مدرسے کی طرح ہے، مدرسے کی طرح ہے. یہ ماتمی، یہ عزادار، یہ اسٹوڈنٹ کی طرح ہے. یہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ لاکھوں میں ہو سکتے ہیں، کروڑوں میں ہو سکتے ہیں. اور مجتہدین اعظام یہ استاد کی طرح ہے، یہ استاد کی طرح ہے. یہ بھی سینکڑوں ہو سکتے ہیں. اس وقت قم میں 300 سے زیادہ مجتہد پائے جاتے ہیں. تو 300 سے زیادہ مجتہد ہیں. اور رہبر کتنے ہو سکتے ہیں؟ مومنین کرام، جانشین امام کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہارون زمان کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے. بس دلیل سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. کیسے وہ ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے؟ مومنین، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر دو تائی نہیں ہوتی، جن میں دو چیزیں ہونا ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ڈرائیونگ، ایک گاڑی آپ ہر روز چلاتے ہیں، ایک گاڑی میں کتنے ڈرائیور ہو سکتے ہیں بھائیو ایک وقت میں؟ ہاں، ٹرینر اگر ساتھ بیٹھا ہو، لیکن کبھی وہ ڈرائیور ہوتا، کبھی یہ ہوتا ایک ہی ہے. تو ایک وقت میں ایک ہی ڈرائیور ہوتا. تو ڈرائیونگ میں دو تائی بولیے گا ممکن نہیں ہے. آپ صدارت دنیا کے صدر دیکھ لیں، بڑے بڑے دنیا کے ملک ہیں، وہ اسلام کا کلمہ تک نہیں پڑھتے، خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس نتیجے پہ پہنچ گئے. ہندو بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا، اور سکھ بھی اور مسلم بھی، غیر مسلم بھی اس نتیجے تک پہنچے. لیکن عزادار نے ابھی اس نتیجے تک پہنچنا باقی ہے. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو صدارت ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. صدر ملک کا ایک ہی ہوگا، سربراہ ملک کا ایک ہی ہوگا. اسی طرح سکول میں پرنسپل کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی بولیے گا ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح سے خدا کتنے ہو سکتے ہیں؟ خداوند متعال نے فرمایا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دیکھو اگر دو خدا ہوں گے کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. تو خدا بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے. شوہر بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، وگرنہ زیادہ اگر ہوں گے تو نظام زندگی تباہ ہو جائے گا. خدا زیادہ ہوں گے تو نظام تباہ ہو جائے گا. ڈرائیور زیادہ ہوں گے تو بات بنے گی نہیں. بورچی زیادہ ہوں گے، ایک ہیڈ ایک ہی ہوگا. بالکل اسی طرح سے جیسے تمام قوموں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سربراہ ایک ہی ہے، بالکل اسی طرح سے مومنین اکرام امام عصر کے جانے کے بعد ان کا جو جانشین ہے، جو رہبر ہے، وہ ایک ہی ہوگا. ہاں بالکل. اب یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ رسول دو عالم کے پاس دو عہدے ہیں، رسالت کا بھی ہے، امامت کا بھی ہے. رسالت یعنی شریعت کو خداوند متعال سے لینا اور لوگوں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا استاد کا کام ہے. اسے مجتہد کہتے ہیں. رسالت کے جانشین کو مجتہد کہتے ہیں. یہ ہزاروں ہو سکتے ہیں. اس نیابت میں رسول کے جانشین ہو سکتے ہیں، لیکن رسول کے پاس ایک شعبہ امامت کا ہے. مدینے کی امامت آپ نے فرمائی ہے. اس شعبے میں صرف جانشین امیر المومنین کی ذات ہوگی. یہاں پر ایک امیر المومنین کی ذات ہوگی. بالکل اسی طرح سے ہارون زمان بولو ایک ہوگا. اسی طرح سے امام عصر کا جو نائب ہے وہ ایک ہوگا. بقیہ قابل احترام ہوں گے، بقیہ استاد ہوں گے، بقیہ دین سکھانے والے ہوں گے، ہماری آنکھوں کا نور ہوں گے، ہماری جانیں ان پہ بولو قربان ہوگی. لیکن قوموں کو لیڈ کرنے والا بولیے گا ایک ہی ہوگا. جیسے حضرت اقبال فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں رانائی افکار بھی ہے، کیا مسجدوں میں رانائی افکار بھی ہے، کیا خانگاہوں میں لذت اسرار بھی ہے. صرف خانگاہوں میں وردی کیا جاتا ہے، یہ کوئی راز کی بات، کوئی اچھی بات بھی بتائی جاتی ہے. کیا خانگاہوں میں لذت اسرار بھی ہے، کیا مسجدوں میں رانائی افکار بھی ہے، اور منزل راہ رواں دور بھی ہے، دشوار بھی ہے. جو ہاں جانا ہے، آپ دیکھیے جہاں جانا ہے ہمیں، وہ دور بھی ہے اور بولو دشوار بھی ہے. منزل راہ رواں بولو دور بھی ہے اور دشوار بھی ہے. اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. کوئی بھیڑوں کو بھی ایسے چھوڑ کے نہیں جاتا، کوئی اپنے مرغی کے بچوں کو بھی ایسے چھوڑ کے نہیں جاتا، کوئی پرندے بھی ایسے چھوڑ کے نہیں جاتا. نبی دو عالم یہ 2 ارب مسلمان ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. اقبال فرماتے ہیں کیا مسجدوں میں رانائی افکار بھی ہے، کیا خانگاہوں میں لذت اسرار بھی ہے، اور منزل راہ رواں دور بھی ہے، دشوار بھی ہے، اور اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. یہ 2 ارب کی آبادی ہے، اس میں کوئی قافلہ سالار ہے؟ ہاں ہے. وہ کیسا ہو؟ کا منزل راہ رواں
دور بھی ہے، دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، اور فرماتے ہیں بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ مومنین اکرام، گفتگو یہاں پہ تمام ہوئی۔ پروردگار دو عالم ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، مشکلات میں ہمیں ڈالنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا استعدوا للبلا، اگر میرے پیچھے چلتے ہو، مجھے اپنا امام مانتے ہو، تو بلاؤں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وہ راحت طلب اور ہے، لیکن جب دین پہ مشکل گھڑی آئی ہر ایک نے اپنی جان بچایا، لیکن لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر جو ہے اگر تم اپنی جان کو بچاتے ہو تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، خداوند متعال نے فرمایا اگر گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہو تو بیٹھ جاؤ، خدا ایک ایسی قوم کا منتظر رہے گا جو اپنے قدموں سے چل کے اپنی قتل گاہ تک جائے گی۔ کربلا ایسے افراد کی منتظر ہے جو عاشق شہادت ہوں، جو قدموں سے چل کے اپنی مصیبتوں کو خود سینے سے لگائے۔ ارباب ادا کربلا اس کی منتظر ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج ایک جوان کے مصائب کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب ادا اپنے آپ کو تیار کیجئے گا، بس محسوس کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، آج اس جوان کی میں مصیبت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس پہ حسین ابن علی نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس پہ حسین نے ایک دفعہ نہیں بار بار گریہ کیا اور بلند آواز سے کیا۔ جب اجازت لینے کے لیے آئے تو پھر گریہ کیا، اور جب رخصت کیا میدان میں جانے کے لیے تو پھر گریہ کیا، اور جب مدد کے لیے بیٹے نے پکارا پھر گریہ کیا، جب لاشا اٹھا کے لائے تو پھر گریہ کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ جب سر شہیدہ حلب کے بازار سے گزر رہے تھے، حلب عراق کا ایک شہر ہے جہاں عیسائی آبادی تھی، وہ ایک عیسائی خاتون نے سر دیکھے جو نوکے نیزہ پہ بلند تھے۔ ایک مرتبہ اس کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی تو دیکھتی رہ گئی۔ حضرت ام لیلہ نے دیکھا کیا دیکھتی ہے، فرمایا کیا دیکھتی ہے؟ مجھے معاف کیجئے گا ارباب ادا، آپ کے بھی کتنے ہی افراد ایسے ہیں جن کے جوان بچے ہوں گے، کہا کیا دیکھتی ہے؟ فرمایا میں دعا مانگتی ہوں۔ دیکھتی نہیں، میں دعا مانگ رہی ہوں۔ کہا کیا دعا مانگتی ہے؟ کہا میں یہ دعا مانگ رہی ہوں، اے خدا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جوان اس کی شہادت ہو جائے اور اس کی ماں زندہ ہو، اس کی ماں کیسے برداشت کرے گی؟ ارباب ادا، وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ حضرت لیلہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کربلا میں جب حسین کے بھائی مارے گئے، بتیجے مارے گئے، اصحاب مارے گئے، ایک وقت ایسا آیا حضرت علی اکبر آئے، کہا بابا جنگ کی اجازت ہے۔ تاریخ کہتی ہے ہر کوئی آتا تو حسین اسے روک دیتے، فرماتے قاسم آئے، کہا نہیں بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اونو محمد آئے، فرمایا نہیں تو میری بہن کی اولاد ہو۔ ہر کوئی آتا اسے کہتے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب حضرت علی اکبر آئے تو جگر کا ٹکڑا تھا، یہ تو نہیں فرمایا کہ بیٹا علی اکبر نہ جا، فرمایا ٹھیک ہے بیٹا آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہاں چلے جاؤ۔ حسین نے اپنی قربانی سب سے پہلے پیش کی اور حضرت علی اکبر جانے لگے، فرمایا نہیں بیٹا ایسے نہیں جانا۔ بس کوشش کیجئے ارباب ادا، ایک آنسو نکل آئے، شاید ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ روتے ہوئے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹا ایسے نہیں جانا۔ علی اکبر میدان میں جانے لگا، نہیں بیٹا نہیں ایسے نہیں میرے لال، جا پہلے ماں کو خدا حافظ کر لے، بیٹا جا پھوپھیوں کو خدا حافظ کر لے، جا سید سجاد سے خدا حافظ کر لے۔
حضرت علی اکبر آئے, پھپھیوں سے خدا حافظ کیا, ماں سے خدا حافظ کیا, سید سجاد سے خدا حافظ کیا, ارباب ادا ہر ایک نے گریہ کیا, ہر ایک نے ماتم کیا. کس انداز سے ہوا؟ تاریخ کہتی ہے جب حضرت علی اکبر باہر چلنے لگے نا تو بیویوں نے ایک مرتبہ گھیرے میں لے لیا, ایک مرتبہ ماتم شروع کیا حضرت علی اکبر کی زندگی میں. واہ حسینہ, واہ حسنہ, واہ محمدہ کا ماتم ہوا. حضرت علی اکبر اب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. پھر باہر نکلنا چاہا, خیمے کا پردہ اٹھا, پھر باہر پھر گر گیا. تاریخ کہتی ہے, سنو کہ مجھے معاف کر, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. تاریخ کہتی ہے جب علی اکبر جانا چاہتے تھے تو کوئی علی اکبر کے دامن کو تھام لیتا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تاریخ کہتی ہے کوئی علی اکبر کے دامن کو تھام لیتا تھا. ہاں کوئی کون تھامتا تھا تاریخ میں موجود نہیں ہے, ارباب دا تاریخ میں موجود نہیں ہے. بس یہ ہے کوئی دامن کو تھام لیتا تھا. علماء نے اس پہ بحث کی اور بیان فرمایا. وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑی بی بی ہوتی تو شانے کو تھامتی. فرمایا اگر کوئی بڑی بی بی ہوتی وہ علی اکبر کے شانے کو تھامتی. یہ چھوٹی بہن سکینہ تھی جو دامن تھامتی تھی. بھیا اکبر کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارباب ادا روتے جائیے, گریہ کرتے جائیے, ایسے نہیں, آوازوں کو بلند کیجئے. آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ ایک جگہ ماتم ہو رہا تھا, گریہ ہو رہا تھا. سید سجاد بیٹھے تھے, ایک صحابی ابو بصیر بیٹھا تھا. فرمایا ابو بصیر میرے جد کا ماتم ہوتا ہے تو روتا کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا کہ فرزند رسول یہ دیکھیے, میرا رومال دیکھیے, میں رو رہا ہوں. فرمایا ایسے نہیں, سنو گے, فرمایا ایسے نہیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت میں روتی ہے. اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر چلے, بس مشکل گھڑی آ گئی, زیادہ مصائب کی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت علی اکبر چلے, حسین ابن علی نے رخصت کیا. علی اکبر چلے, کہا بیٹا اپنا رخ انور مجھے دکھاتے جانا. حضرت علی اکبر آگے چلے. کچھ ہی دیر بعد علی اکبر ابھی گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے ہی تھے, کچھ قدم آگے بڑھے. ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ اپنے پیچھے پیچھے محسوس کی. ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اپنے بابا کو دیکھا. کہا بابا ابھی تو آپ نے الوداع کیا ہے. ایک مرتبہ ایک جملہ کہا حسین نے, فرمایا بیٹا اکبر کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا. جن کے جوان بیٹے ہیں وہ ذرا تصور کرے. فرمایا بیٹا کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ میدان جنگ میں جاتا, میں دیکھتا تیرے پہ دل پہ کیا گزرتی ہے. اجرکم اللہ. ایک اور جملہ بھی نقل ہوا, فرمایا بابا آپ آ گئے. فرمایا بیٹا جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو قربانی آگے آگے جاتی ہے, حاجی پیچھے پیچھے جاتا ہے. بیٹا تو میری قربانی ہے, بیٹا تو آگے آگے جائے گا. حسین پیچھے اجرکم اللہ. روتے بھی جاؤ, دعائیں بھی مانگتے جاؤ. ارباب دا کا بیٹا تو میری قربانی ہے, تو آگے آگے چلے گا. حسین پیچھے پیچھے چلے گا. ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں گئے, خوب جنگ کی. بس مختصر کی ارباب اعظم صاحب کو, خوب جنگ کی. ایک مرتبہ پلٹ کے واپس آئے. ایک مرتبہ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا. کہا بابا اگر کوئی تمنا کروں تو آپ دو گے؟ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا اگر ہو سکے چند گھونٹ پانی پلا دیجیے. تاریخ کہتی ہے علماء نے یہ سوال کیا کیا وجہ ہے, علی اکبر نے ایسا کیوں کہا؟ کہا ایک وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ مدینہ تھا,
علی اکبر نے کہا بابا انگور کھانے کو دل کرتا ہے، انگور کا زمانہ نہیں تھا، حسین نے جنت سے منگوا کے دیے، بیٹا یہ لے۔ علی اکبر جانتا ہے میرا باپ جنت کا سردار ہے، اگر چاہے تو پانی منگوا سکتا ہے۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو بلند کیجئے، خدا آپ کو آباد رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے۔ ایک مرتبہ علی اکبر دوبارہ گئے، بس گھڑی مشکل آ گئی ارباب اعضا، ایک مرتبہ دوبارہ گئے، خوب جنگ کی، ایک مرتبہ ایسا وقت آیا نرغہ اعدا میں علی اکبر گر گئے۔ ایک لعین عمر سعد نے کہا حسین بن نمیر سے، حسین مجھے معاف کیجئے گا ارباب اعضا، عمر سعد نے کہا حسین علی اکبر نرغہ اعدا میں ہے، جلدی سے کر، موقع اچھا ہے، نیزہ مار۔ حسین بن نمیر نے نیزہ پکڑا، ایک مرتبہ نشانہ جو لیا علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ علی اکبر جب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، سلام کر کے کہنے لگے بابا علیکم منی سلام، بابا خدا حافظ۔ بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ علماء نے فرمایا ارباب اعضا، ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تو الگ انداز سے پکارتا، علی اکبر نے الگ انداز سے پکارا۔ ہر شہید کہتا ادرکنی مولایا، میرے مولا میری مدد کو آنا، کوئی کہتا چچا مدد کو آنا، کوئی کہتا ماموں مدد کو آنا، لیکن علی اکبر کہتے ہیں بابا آخری سلام قبول ہو۔ علی اکبر نہیں کہتے بابا مدد کو آنا، کیوں؟ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ جس باپ کا علی اکبر جیسا جوان مارا جائے وہ باپ پھر مدد کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی کے کانوں میں آواز آئی بیٹے کی، حسین ابن علی چلے لیکن پھر گر گئے، اٹھے پھر گر گئے، آواز دے کے کہنے لگے بیٹا علی اکبر میں آ تو رہا ہوں لیکن بیٹا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، بیٹا تیری شہادت کے بعد مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ علی اکبر کی لاش پہ گئے، مجھے معاف کرنا کیسے گئے، کیسے گئے؟ آپ نے سنا ہوگا تاریخ کہتی ہے زانو بے زانو لاش علی اکبر سے کبھی اٹھتے کبھی گرتے، علی اکبر کی لاش تک پہنچے، ایک مرتبہ لاش علی اکبر تک پہنچے، بیٹے کو گود میں لیا، بس مشکل گھڑی ہے، آخری گھڑی ہے، بیٹے کو گود میں لیا، کہا بیٹا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ سنو گے مجھے معاف کرنا ارباب اعضا، بڑی سخت گھڑی ہے، کہا بیٹا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کہا بابا حسین بن نمیر نے نیزہ مارا تھا، وہ نیزہ میرے وہ انی اس کی میرے کلیجے میں رہ گئی ہے، بابا اگر ہو سکے تو وہ انی کھینچ دیجئے، مجھے معاف کرنا ارباب اعضا۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ بیٹے سے کہا استعدوا للبلاء، بیٹا تیار رہنا، ایک مرتبہ ہاں ایک ہاتھ خاک کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ انی پہ رکھا، اب جو یا علی کہہ کے انی کھینچی، علی اکبر نے ایڑیاں کو رگڑنا شروع کیا، علی اکبر نے ایڑیوں کو رگڑنا شروع کیا، کہا بیٹا دادا ابراہیم کھڑے ہیں، بیٹا نانا موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہیں، بیٹا یہ کیا کہیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے بھی جاؤ، ماتم بھی کرتے جاؤ، سر بھی پیٹتے جاؤ، کہا بیٹا نانا بھی کھڑے ہیں، دادا بھی کھڑے ہیں۔ ارباب اعضا، حسین ابن علی نے اس طرح سے تسلی دی، اب علی اکبر کی روح نے پرواز کیا۔ حسین ابن علی نے چاہا، ختم ہو گئی مجلس، ختم، آخری جملہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے ارباب اعضا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، حسین نے چاہا لاش علی اکبر کو اٹھائے، حسین نے چاہا لاش علی اکبر کو اٹھائے لیکن لاشا نہیں اٹھتا، پھر چاہا لاش علی اکبر کو اٹھائے، لاشا نہیں اٹھتا، لاشا علی اکبر کو اٹھانا چاہا، میری طرف دیکھو، لاشا نہیں اٹھا۔ حسین نے ایک عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟
خیمے میں ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو خیمے سے باہر آ گئی. حسین ابن علی اکبر کو بھول گئے. ایک مرتبہ خیمے پہ نگاہ کیا, دیکھا تو جناب زینب آتی ہوئی دکھائی دی. کہا بہن زینب جب تک میں زندہ ہوں آپ خیمے کے اندر چلی جائیے, بہن باہر نہ آئے. سوال یہ ختم ہوگی مجلس. سوال یہ ہے کہ جناب زینب حسین ابن علی کی زندگی میں خیمے سے باہر کیوں آئی؟ علماء نے یہ بیان فرمایا وجہ یہ تھی کہ جب حسین ابن علی سے, سنو کہ آپ بڑے تڑپو گے, علماء نے کہا وجہ یہ تھی کہ جب جناب زینب نے دیکھا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی روح پرواز کر جائے, بھائی کی روح پرواز کر جائے. اس بات کو ایک شاعر نے کچھ یوں بیان کیا جناب زینب کی زبان سے. دیکھیں تابوت آ گیا, ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا لاشا ہے برابر کا پہیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا پہیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں. کہتی